أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العلي العظيم۔ آج فجر کی دوسری رکعت میں سورہ کہف کے آخری حصے کی کچھ آیتیں پڑھی گئی۔ ان آیتوں میں سے ایک آیت ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، جو یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے رب سے ملنے کی آرزو رکھتا ہے، تمنا رکھتا ہے آخرت میں، اور اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے۔ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے کیا کرے، محبت کرے، اور اللہ سے ملنا چاہتا ہے، اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ نیک کام کرتا رہے۔ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، لیکن ایک کنڈیشن دی ہے نیک عمل کے ساتھ، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ آیت کا نزول کیوں ہوا، یہ آیت نازل کیوں ہوئی؟ تو روایت میں بات ملتی ہے، حضرت طاؤس رحمت اللہ علیہ راوی ہیں، فرماتے ہیں قال رجل، ایک آدمی آیا اور اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی اقف المواقف ارید وجہ اللہ، فرمایا کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ میں نیک کام کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، میں نیک کام کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، اچھا کام کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، وَأُحِبُّ أَن يُرَى مَوْتِنِي، اور نیک کام کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، میرا مقصد صرف کیا ہوتا ہے، اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ وَأُحِبُّ أَن يُرَى مَوْتِنِي، اور فرمایا کہ اس کے ساتھ دل میں یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ لوگ میرے عمل کو دیکھیں۔ دل میں خواہش کیا آتی ہے کہ لوگ بھی میرے عمل کو دیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کر خاموش رہے۔ فَلَمْ يُرَدَّ عَلَيْهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شَيْئًا، اللہ کے نبی نے اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیا بلکہ خاموش رہے۔ حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ، یہاں تک کہ یہ آیت کریمہ کیا ہوئی، نازل ہوئی۔ کون سی؟ جو یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرے اور اللہ کا محبوب بنے، وہ صرف اللہ کے لیے کام کرے، وہ صرف اللہ کے لیے کام کرے، اور عمل کرتے ہوئے اللہ کے ساتھ اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اس آیت میں جس شرک سے منع کیا گیا ہے وہ ریاکاری ہے۔ کون سا ہے؟ ریاکاری۔ شرک کے الگ الگ قسمیں ہیں۔ ایک شرک وہ ہے جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو ماننا، دوسروں کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکنا، دوسروں کے سامنے نظر ماننا، دوسروں کی قسمیں کھانا اللہ کو چھوڑ کر، مولا علی کی قسم، شرک۔ ٹھیک ہے، سامنے ایک مزار ہے، اس کے سامنے جا کو چوم رہا، بوسا دے رہا، پاواں پڑ رہا، جا کو اس کے سامنے لڑ رہا، اپنی تمنائیں پوری کر رہا، یہ کیا ہے؟ یہ شرک اکبر ہے، بڑا شرک ہے۔ اور شرک میں ایک شرک رہتا ہے جس کو شرک خفی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ شرک خفی۔ خفی میں چھپا ہوا، اور اس کو شرک اصغر کا بھی نام دیا گیا۔ یہ بہت ڈینجر ہے، یعنی عبادت لوگوں کو دکھانے کے واسطے کرنا۔ تو اللہ بھی کل آخرت کو کیا بولیں گے؟ جس کے واسطے کرا تھا یہ کام، جا کو اس کے پاس سے اس کا ثواب لے لے۔ دے سکتے ہیں کون بھی؟ اس لیے عبادت چاہے بڑی ہو، عبادت چاہے چھوٹی ہو، ہر عبادت میں کس کو ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی رضا۔ میرا رب مجھ سے راضی ہو۔ لوگوں کا کیا ہے یار،
آج یہ مجھ سے راضی ہے کل وہ ناراض ہے. اگر میں لوگوں کو راضی کرنے کے چکر میں پڑ گیا میرا رب کو میں کبھی راضی نہیں کر سکوں گا. ایک بات یاد رکھو, لوگ کب راضی ہوں گے ہم سے؟ ہمیں ان کے ساتھ مٹے بنے تو انہوں راضی, ہمیں ان کے ہاں میں ہاں نہیں ملا, انہوں غلط کرے ہوں دلو بیا تمہیں کرے تو سب صحیح. جب تک ہمیں لوگوں کے ساتھ اچھے ان کے ہاں میں ہاں ملا کو چلتے تو لوگ بھی ہمارے ہو ہماری ہاں میں ہاں ملاتے. جیسے ہم اللہ رسول کی بات کریں برابر نہیں تھوڑی نہیں. مقصد ہر عمل میں مقصد صرف اللہ کرے, لوگوں کو راضی نہ کرے, صرف اللہ کو راضی کرے, پھر دیکھنا پوری دنیا جھک کر پیروں میں آئے. ہم آدھی زندگی ہے نا لوگوں کو راضی کرنے میں کھڑے ہیں. انہیں کیا بولتا کہ انہیں کیا ہوتا, انہیں میں یہ بولے تو انہوں کیا بولتے ہیں کہ مجھے اس کے پیچھے پڑ گئے. سمجھ لو کبھی خدا کو راضی نہیں کریں گے, خدا کو ناراض کریں گے. آیت میں یہی بولے ہیں, ریاکاری, دکھلاوا. اور اس بات سے بھی منع کیا گیا ہے کہ اگر عمل اللہ ہی کے لیے ہو مگر اس کے ساتھ اگر کوئی نفسانی غرض بھی شامل ہو تو یہ بھی ایک قسم کا شرک خفی ہے جو نیکی کے عمل کو کیا کر دیتا ہے, ضائع کر دیتا ہے. لوگ مطلب کے واسطے بھی اللہ کو یاد کر رہے ہیں. آج مطلب کے واسطے بولے تو معلوم ہوا نہیں, بیٹی بیمار ہوئی, ماں ایسیو میں ہے, ابا ایسیو میں, کب بھی گیا نہیں, دیلیز پکڑا نہیں, خالی اتنے وقت کو کیا کر رہا انہیں, غرض کے واسطے کیا کر رہا, اللہ کو یاد کر رہا. ایک غرض کے واسطے, مقصدی غرض ہے اس کا, میری غرض پورے تو بس بعد میں ڈیلیز بھی چھوڑ دیتا ہوں مسجد کی, ختم. مطلب کیا, غرض کے واسطے کرنا بھی شرک خفی. غرض کا تو سمجھ میں نہیں, میری غرض پوری ہو جائے, 10ویں کے ایگزام میں پاس ہونے کا ڈر ہے اسٹوڈنٹس کو, آ گئے مسجد میں پکڑے گئے, غرض ختم, فجر گل, غرض ختم, اللہ سے واسطہ ختم. یہ بات یاد رکھنا. ایک تو لوگوں کو دکھاوا, یہ بھی شرک. دوسرا اپنے غرض کے واسطے کام کرنا. میری غرض پوری ہو, میں کون کے اللہ کو ان کے سرکا لے رہے کر سائڈ میں چھوڑ چھوڑ. آیا سمجھ میں؟ کیا بات معلوم ہوئی آج حدیث کے ذیل میں, آیت کے ذیل میں؟ اللہ کس سے منع کر کو ہے؟ شرک خفی, ریاکاری. وہ اس کے اندر غرض بھی شامل ہو گئی تو وہ عمل پھر بھی ضائع ہو جاتا ہے نا. آج غرض کو یاد کر رہے ہیں لوگ, غرض کو یاد کر رہے ہیں. الیکشن آ گیا, سیاست میں ہارنے کا خوف ہے, تب آکو مسجد کرنا, آکو خود تو نماز نہیں پڑھتے, پورے نمازیوں سے درخواست کر کو جا رہا تو میں ضرور میرے واسطے دعا کرنا, الیکشن میں کامیاب ہونا کرنا. اور وہاں ہوٹلہ کا نہیں کھڑ کو چائے پیتے رہتی, کہاں پورا کرنا, کہاں اللہ کامیاب کرنا ہے. یہاں مسجد کے سامنے سے پر گاڑی لے کے جاتے رہتی ہیں. پوچھے تو ابھی ایک بار پڑھے تو والے ہو, کل سے آتو لو, بہت کام ہے لو. کام کبھی بھی نہیں ختم ہوگا زندگی میں, لیکن سڈنلی موت آ گئی بیٹھے بیٹھے, وہ کام پورا ہوا, کام کرے بغیر نکلتا انہیں. کاش اس کام کو روک کر 4 رکعت اللہ کے سامنے آپ کو گڑ گڑا کو اللہ سے مدد مانگ لیتا تو کیا ہوتا. مسائل حل ہوتے نہیں ہوتے. مسلمانوں کی عادی جڑ یہ ہے, ایک تو عبادت کرتے نہیں, کرے تو وہ بھی کس کے واسطے, پرچار کے واسطے. پرچار اگر مقصود ہو گیا عبادتوں سے, یاد رکھنا عمل کی پھوٹی کوڑی بھی نہیں ملنے والی, 1 روپیہ بھی نہیں دینے والے اللہ, اگر پرچار مقصود ہے اس کے. بس اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے, قرآن آیات کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے, احادیث مبارکہ کو سمجھ کر اپنی زندگی میں عمل کر کے اپنی آخرت کو بنانے کی توفیق نصیب فرمائے.